الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مہینہ ہے ذی الحج یا ذی الحجہ کا. نام سے ظاہر ہے کہ یہ حج والا یا حج کا مہینہ ہے. اسلامی تقویم جس کو آپ کیلنڈر کہتے ہیں اس میں یہ 12واں آخری مہینہ، اور اس میں اہل ایمان جو کام کرتے ہیں وہ دو ہیں، ایک حج، دوسرا قربانی. اس حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں دو طرح کی عبادتیں ہیں، بدنی اور مالی. کچھ عبادات آپ بدن سے کرتے ہیں، کچھ آپ مال سے، جس کو آپ دولت کہتے ہیں، روپیہ پیسہ کہتے ہیں، ویلتھ کہتے ہیں، اس سے کرتے ہیں. بدنی عبادت جیسے نماز،
روزہ، اور ان دونوں کا مرکب مالی عبادت زکوٰۃ ہو گئی، مرکب دونوں کا مجموعہ حج ہے، اس میں بدنی عبادت بھی ہے، اس میں مالی بھی ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ پہلی شہادت، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، جنت دوزخ، جزا سزا، قیامت کی گواہی دینا، ایمان جس کا مجموعہ، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا روزہ، اور 5واں حج۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ نماز روز پڑھنی ہے، روزے ہر سال رکھنے ہیں، زکوٰۃ ہر سال دینی ہے، مگر حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب نے دینی ہے۔ نصاب کا مطلب آپ کو بتاتا رہتا ہوں، جس کے پاس اپنی ضروری بنیادی حاجات، اصلی حاجات کے سوا ایک خاص مقدار میں مال ہو، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ حج صاحب استطاعت عربی کا لفظ ہے۔ استطاعت کے معنی کہ اس شخص پر اپنے گھر سے مکہ مکرمہ تک سفر کرنے کی جسمانی طاقت بھی ہو، مالی طاقت بھی ہو، اور گھر والوں کو پیچھے اتنے عرصے کا خرچہ بھی دینا اس کے پاس ہو، اتنا کہ وہ پیچھے بھی دے کے جائے، خود بھی خرچ کر سکے اور جا بھی سکے۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب استطاعت۔ وہ اتنی صلاحیت، طاقت رکھتا ہو۔ ہمارے ہاں اردو میں محاورہ مشہور ہے، جلدی کا کام شیطان کا۔ حالانکہ سب کو ہی جلدی ہے، ہر کام میں جلدی ہے، انسان کا مزاج ہے، جو کل ملنا ہے آج مل جائے، جو آج ملنا ہے ابھی مل جائے۔ شریعت نے جن کاموں کو جلدی کرنے کے لیے کہا ہے، جیسے نماز کا وقت ہو جائے جلدی کرو، قرض لیا ہے جلد ادا کرو، بیٹی جوان ہو گئی ہے دیر نہ کرو، نہیں جی ابھی تو عمر ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے، مناسب رشتہ آئے جلدی شادی کرو۔ اسی طرح فرمایا حج کی طاقت ہے، جلدی کرو، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، جی جوانی میں حج کر لیا تو کیا کیا، بوڑھا ہو کے حج کرے، کچھ گناہ تو جمع کر لینا، بخشوانے ہیں، پہلے گناہ تو کر لیں پھر حج بھی کر لیں گے۔ جب ہڈیوں میں دم نہیں رہا، بدن میں طاقت نہیں رہی، کہتے ہیں اب چلو حج کو، کیونکہ اب گناہ کی طاقت ہی نہیں رہی۔ یہ لوگوں نے اپنا مزاج بنا لیا، حالانکہ حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر صاحب استطاعت ہے کریں۔ آج سفر آسان ہو گیا، چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، پہلے مہینوں لگتے تھے۔
بحری سفر کرنے والے بھی، پیدل سفر کرنے والے بھی، اس سے پہلے زمانوں میں سال لگتے تھے۔ صرف جدہ سے مکہ پہنچنے میں 2 ہفتے آرام سے لگ جاتے تھے۔ 70 میل کا فاصلہ جو آپ آج 1.25 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں، 2 ہفتے کم از کم لگتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 300 میل ہے، مہینہ آرام سے لگتا تھا۔ اب آپ ہوائی جہاز پہ جائیں تو 35 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، کار سے جائیں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ جانے سے پہلے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے مل کر معافی تلافی کرتے تھے۔ اب تو لوگ چھپ کے چلے جاتے ہیں، قرض لیا ہوا ہے، دینا نہیں ہے، چلو بھئی حج کو چلے جاتے ہیں، چھپ کے چلے جاتے، قرض نہیں دے رہے، حج کو چلے گئے۔ کون معافی مانگے جی، کیا ضرورت ہے، اس نے کون سا مانگی ہے، چلو مزاج ہو گئے۔ یہ حج فرض ہے اس پر جو ایمان والا ہے اور صاحب استطاعت ہے۔ انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، صاحب استطاعت ہے نہیں کرے گا تو بہت سخت گناہگار ہوگا۔ جو نہیں کر سکتے، صاحب استطاعت نہیں ہیں، ان پر فرض بھی نہیں۔ شریعت کے احکام فطرت کے مطابق ہیں، سہولت ہے ان میں، ہر ایک پہ نہیں رکھا گیا کہ ہر حال میں جانا ہی جانا ہے، صرف صاحب استطاعت پر۔ اللہ تعالی نے ساری کائنات بنائی روایات کے مطابق، جیسا کہ کتابوں میں درج ہیں روایات۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، فرشتوں نے ان کو طواف سکھایا، انہوں نے طواف کیا۔ 2 بغیر سلی چادریں، یہ احرام اور یہ طواف، ان کی یادگار بتایا جاتا ہے۔ طوفان نوح آیا، زمین پر جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ کچھ کتابوں میں ہے کعبہ اٹھا لیا گیا، کچھ یہ ہے کہ اس کی دیواریں بہہ گئیں، اس کی بنیادیں باقی رہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو زمین پر اللہ کا تعمیر ہوا۔ اللہ تعالی مکان مکانیات سے پاک ہے، اللہ اس گھر میں رہتا نہیں ہے، یہ اس کی تجلی گاہ ہے، اس کی تجلیوں کا مرکز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین بتاتے جاتے تھے، وہ تعمیر کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، پکارو۔ روایات کے مطابق بات ہے تقریباً 5,500 سال پہلے کی، آج سے تقریباً کہیے گا 5,500 سال پہلے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 4,000 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ 1400 کتنے برس گزر گئے تو تقریباً 5,500 سال۔ انہوں نے کعبہ بنایا، اللہ نے فرمایا پکارو، لوگوں میں اعلان کرو۔ ان کے سامنے اس وقت مکہ کی آبادی کتنی تھی؟ 1,500۔
سب لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوئے نہیں تھے، کوئی اپنے گھروں میں تھے، کوئی سفر میں تھے، کوئی سو رہے تھے۔ اللہ فرماتا پکارو، اور الناس فرمایا یعنی تمام انسانوں کو۔ سارے انسان وہاں نہیں، وہ تو مختلف علاقوں میں تھے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے سب کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میرے سامنے تو بندے نہیں ہیں، آواز میری کتنی جائے گی؟ سب کہاں سنیں گے؟ جواب ملا آواز لگانا تمہارا کام ہے، سب تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پہاڑی پر چڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا، جو موجود تھے جو غائب تھے ان کو آواز آئے، آواز آئے، پکارا۔ کہلواتا ہوں تو آپ کی توجہ خاص کر کے مجھے کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے۔ سامنے نہیں تھے ان کو بھی پکارا یا نہیں پکارا؟ آواز آئے۔ آج ہم پکاریں تو ہم پر فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے پکارو۔ جو سامنے نہیں ہے ان کو بھی کہا جا رہا ہے پکارو۔ تو جو کہتے ہیں جی غائب کو پکارنا یہ کیسی بات ہے، میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جتنے اس وقت دنیا میں زمین کے اوپر تھے، جتنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، جتنے باپوں کی پشت میں تھے، جتنے عالم ارواح میں تھے، سب نے آواز سنی۔ نبی کی قوت کلام، قوت گویائی۔ میرے سامنے مائک نہ ہو، آپ کے سامنے اسپیکر نہ ہو، سب کو آواز نہیں آتی، میں پکاروں گا۔ اگر میں نے بہت زور سے آواز لگائی تو لگا لی ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ میری اپنی آواز خشک ہو جائے گی۔ انسان ہے، مگر وہ پکار رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ پتہ چلا نبی ہمارے جیسے نہیں ہے، اللہ نے ان کو خصوصیت دی ہے، ان کی باتیں خاص ہیں، وہ عام مخلوق نہیں ہیں، وہ خاص مخلوق ہے۔ ہم ان کا مقابلہ ان سے اپنا موازنہ کر سکتے نہیں، ہم نبیوں جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک آپ نے سنا، اب اگلی بات سن لیجئے۔ جس جس کو آواز گئی اس نے سن کر لبیک کہا، جس نے لبیک کہا وہی حج کو جائے گا، جس نے لبیک نہیں کہا وہ حج کو بھی نہیں جائے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ جائے گا، یہ بھی روایتیں ملتی ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالی نے بلایا، اور کوئی آج بڑا آدمی بلا لے تو آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، مخلوق میں کوئی بڑا شخص بلا لے تو آپ 10 کو بتاتے ہیں مجھے فلانے نے بلایا ہے۔ سوچیں رب تعالی بلا رہا ہے، اپنے گھر بلا رہا ہے، عزت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ حج عربی زبان کا لفظ اصطلاحاً معنی کیا ہے؟ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے لیے نکلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج۔ کیا کہتے ہیں؟ حج جو کر لیتا ہے ہمارے ہاں اس کو حاجی کہا جاتا ہے۔ روز 5 ٹائم نماز پڑھتا رہے ساری عمر، نمازی کوئی نہیں کہے گا اس کو۔
اس کے نام کے ساتھ نمازی نہیں لکھے گا. روزانہ روزہ رکھے کوئی اس کو روزے دار نہیں کہے گا کہ یہ فل ٹائم روزے دار ہے. زکوٰۃ دے اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ فل ٹائم سخی ہے. حج ایک مرتبہ کر لو نام کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ خاص عبادت ہے. اچھا، حاجی اور الحاج میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حاجی ایک حج والا، الحاج 3 حج والا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. عربی میں ایک ہی حج پر الحاج کہا جائے گا. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے کہ 3 حج کر لے گا تو الحاج کہیں گے، ایک حج پر حاجی کہیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. مکہ مکرمہ زمین کا مرکز ہے. یہ گلوبل ورلڈ، گلوب گولائی کو کہہ رہے ہیں. یہ پوری دنیا ایک گولا، اس کا مرکز ہے. یہ سینٹر پوائنٹ جس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے. اللہ کا گھر ہے وہاں، 4 دیواری ہے. کتنی مرتبہ اس کے پتھر بدلے گئے ہیں. میں نے کہا نا، اللہ مکان سے پاک ہے. یہ اس کی تجلی گاہ ہے. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے. یہ سب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ ہیں، پھر سمیٹ نہیں سکوں گا اگر پھیلا دوں گا. لمبی تقریر ہوتی تو آپ کو ایک ایک بات کی تفصیل سناتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، لوگوں نے سنا، جس نے لبیک کہا وہ حج